الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اکرام ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بات کرنے کی اور اس آیت کو صحیح معنی کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ خبردار ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کے اوپر نہ ہی کوئی غم ہوگا نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ تو اس آیت کو ہماری مساجد میں بے حد مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہے۔ تو ایک بھائی نے ہمارے گھر وہ رنگ کے لیے آیا، تو اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ سگریٹ وگریٹ پیتا تھا اور پکے سگریٹ پیتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کوئی کسی اللہ والے کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے، کوئی نماز کا بھی اہتمام ہے؟ دعوت کی طرز پہ اس سے ذرا بات چلائی کہ کوئی بات کریں تو شاید ہو سکتا ہے بھائی اس بات سے اس کا چھٹکارا ہو جائے۔ تو وہ کہتا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو نشہ ہے چرس کا، یہ تو درویشی نشہ ہے، اور میرے تو پیر صاحب ہیں، جو میرے پیر صاحب ہیں وہ 5 انگلیوں میں پنجو لگا کر، یعنی 5 سگریٹ لگا کر، تو جب کش لیتے ہیں تو ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے روح پرواز کر جاتی ہے؟ مجھے ہنسی بھی آئی، لیکن میں نے کہا بھائی کی بے اکرامی نہ ہو جائے، تو میں نے ہنسی کو روکا اور کہا روح کیسے پرواز کر جاتی ہے؟ کہتے جی وہ روح ایسے پرواز کر جاتی ہے کہ وہ ان کا جسم ادھر ہوتا ہے لیکن وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کے شیخ نماز نہیں پڑھتے؟ کہتا بہت اچھا سوال ہے، گڈ کویسچن۔ میں نے بھی یہی سوال اپنے شیخ سے، اپنے پیر صاحب سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ تو یہاں نماز پڑھتے ہو، تو جب حضرت کی روح پرواز کرتی ہے تو وہ بغداد شریف میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں، اس آیت کے مفہوم میں ساری جگہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو نہ صرف فرض عبادات کا اہتمام کرتا ہے، یعنی کہ حضور کے طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے، سنت طریقے سے فرض نماز مسجد میں جا کے ادا کرنا، بلکہ نوافل کا بھی بے حد اہتمام کرتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ ایسا بندہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی اللہ کا تذکرہ زبان پہ جاری ہو جائے، اللہ کے خیال میں بندہ مست ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہے، نہ کہ وہ جس کو دیکھ کر چرسوں کا دھواں یاد آ جائے، یا اس طرح کی جو نامحرم عورتوں کا اختلاط اور اس طرح کے واہیات کام۔ یہ اللہ کا ولی تو دور، یہ فاسق کی نشانی ہوتی ہے، بد عمل کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر اعلان کرے تو یہ جو فاسق ہے وہ فاجر بن جاتا ہے، اعلان گناہ کرنے والا جس کو نہایت ناپسند کیا ہے۔ اماموں نے جو لکھا، جو ائمہ نے عمل کیا، محدثین نے، مفسرین نے، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں، لیکن اپنی ولایت کا اظہار نہیں کیا۔ لوگ ہی انہیں کہتے رہے یہ اولیاء اللہ ہیں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں زندگی میں کہا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، بلکہ اپنے درجات کو، اپنے مقامات کو چھپاتے رہے، اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا کہ امامت کیا ہے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے،
ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو علامہ اقبال نے، آپ کو دیکھ لیں جو ہماری سربلندی تھی کہ اختیاری فقر اختیار کیا ہوا تھا، ہمارے جو خلفائے راشدین تھے، جو چار ہمارے سروں کے تاج گزرے، جو ہمارے نور کے مینار گزرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے حضرات جو ہیں انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں اختیاری فقر میں لگا دی اور وہی حضور کا طریقہ اختیار کرتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اموی گھرانے میں گئی خلافت، تو اس کا کیا حالات ہوا، یہ ملوکیت میں بدری، بادشاہت میں بدری۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اختیاری فقر اختیار کیا، لوگوں کے غم میں گھلنے لگے، اپنے سے آگے لوگوں کو دیا مرتبہ۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں پہ ایک مشہور بزرگ ہیں قریبی، تو ان کے مریدین کیا کرتے ہیں کہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں، تو وہ حضرت ہاتھ چومتے ہیں اپنے مریدوں کا، اور اس کے بعد یہ بھی مرید بھی ہاتھ چومتے ہیں، اگر کوئی ہاتھ نہ چومے تو کہتے ہیں کہ جی مصافحہ ہی نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں مصافحہ صفحہ سے ہے، یہ صفحہ یہ ہتھیلی کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھ کا ہاتھ سے ملنا۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ تو مصافحہ ہو گیا، اگر ہم ان حضرت کی سنت کو اختیار کر لیں تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت فوت ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے بدعت آ جائے گی۔ جب سنت فوت ہو جائے گی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب جس شیخ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت ہے کیا، تو وہ اپنے مریدین کو کیا بتائے گا۔ تو سنت کے طریقے کے علاوہ سب گمراہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو ہمیں ایسا بننا ہے، اگر ہم اللہ کے ہاں کوئی مقام چاہتے ہیں، کوئی درجہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانا ہے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفا کو پرواز چڑھانا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور جو بعثت نبوی کے مقاصد ہیں، پہلے صحیح طرح سے تلاوت کرنا سیکھنا۔ ایک شیخ جو ہیں وہ بڑے شیخ، وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی، اب جس شیخ کو یہی نہیں کہنا آتا اللہم صلی علی، لام زیر لی ہوتا ہے، اسے لام زیر لے کہتا ہے، اگر غلطی نکالیں تو کہتے ہیں آپ نے ہمارے حضرت کی غلطی نکالی۔ بھئی آپ کے حضرت اس لائق ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں تو غلطی ان کی نکالی جائے گی، تو جو ان کے اچھے کام ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا، جو برے کام ہیں انہیں برا کہا جائے گا۔ تو عاجزی، اب یہ جو مریدوں کی فوجیں لے کر اپنے آپ کو ممتاز کر دینا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ جو صحیح اللہ والے ہیں وہ آج بھی ایسا ہی ہیں۔ ہم نے ایک ہمارے بزرگ ہیں صوفی مقبول صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے دیکھا کہ وہ جس نشست پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے ناپ کر کے دوسرے لوگوں کے، عام لوگوں کی نشستیں بھی اتنے ناپ پر، اتنی اونچائی پر بنائی ہیں تاکہ کوئی امتیاز باقی نہ رہ جائے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت صحیح طور پر سنت کی اتباع، 5 وقت کی نماز مردوں کو مسجد میں اور خواتین کو پہلے وقت میں ادا کرنے کی، ذکر و اذکار کثرت سے، لا یزال لسانک کا رطبا من ذکر اللہ، کما قال علیہ السلام، مسلسل تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اور نوافل میں مشغول ہوں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ اس سے کیا ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے گناہ معاف کر دیں گے، نبی علیہ السلام کی سنتیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہم اللہ کے درجے پائیں گے۔ روزے رکھیں، لوگوں سے حسن سلوک تو بہت ہی ضروری ہے، کہ بہت سے لوگ جو عبادات میں کم ہوتے ہیں لیکن اپنے حسن سلوک کی وجہ سے
بڑا ہی اللہ کے ہاں مقام پا جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ گناہوں سے بچیے، نبی کی سنتیں اختیار کریے، تو آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، اخلاق نبوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔